السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دنیا گول ہے۔ آج ہم بات کریں گے اینابل کے اوپر۔ اصل میں جو یہ اینابل ہے یہ ایک فلم نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے اور ایک سچی سٹوری ہے۔ تو چلیے آج سنتے ہیں اینابل کی سٹوری۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دنیا گول ہے اور ہمارا پیج لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ دوستو اینابل کے کریکٹر کو سب سے پہلے کانجر میں دکھایا گیا تھا، اس کے بعد اینابل کے نام سے ایک مووی بنائی گئی، جس مووی کے ذریعے پوری دنیا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے اینابل کمز ہومز کے نام سے ایک مووی آئی۔ ویسے تو اس پر بہت ساری موویز بنائی گئی اور یہ ایک خالی مووی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اینابل کی سٹوری سچی ہے، جس سے انسپائر ہو کر اینابل ڈال کے اوپر موویز بنائی جاتی رہی ہیں؟ لیکن وہ جس ڈال کے اوپر یہ کہانی بنائی گئی اس ڈال کا نام اینابل نہیں تھا، لیکن وہ ڈال اس ٹائم ایک میوزیم میں ہے اور وہ میوزیم امریکہ میں ہے۔ اس میوزیم کے مالک ایڈ لورین اور اس کی وائف وارن لورین ہے۔ ایڈ کی تو اب ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن وارن ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی دنیا کی مشہور ترین پیرانارمل انویسٹیگیٹرز تھے، یعنی یہ لوگ جنات اور اندیکھی مخلوقات کو انویسٹ کرتے تھے۔ اور ان دونوں نے ایک ساتھ تقریباً 10,000 کیسز کو پڑھا اور اس پر کام کیا ہے۔ اس ڈال کا کیس بھی انہی دونوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ کہانی کچھ ایسی ہے اور لوگ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ 1978 میں امریکہ میں ایک عورت نے اپنی بیٹی ڈونا کو اس کی برتھ ڈے پر ایک ڈال گفٹ کی، اور ڈونا کوئی چھوٹی بچی بھی نہیں تھی، یہ ایک نرس تھی جو کہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنی روم میٹ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اور ڈونا کو ڈال کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور وہ اس ڈال کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوئی، لیکن اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ اس ڈال کے تھرو کیا ہونے جا رہا ہے۔ ڈونا اس ڈال کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی۔ کچھ دنوں میں ڈونا کو احساس ہوا کہ اس کی یہ ڈال تکیے کے نیچے ہلکی ہلکی ہلتی جلتی ہے۔ شروع میں تو اس کو صرف یہ ایک وہم لگا، لیکن آہستہ آہستہ ڈونا کو احساس ہوا یہ صرف ایک وہم نہیں ہے۔ ڈونا اور اس کی دوست جب بھی اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آتے تو ان کو کاغذ کے کچھ ٹکڑے ملتے تھے جن پر عجیب قسم کے میسیجز لکھے ہوئے کرتے تھے۔ کبھی ان کاغذ پر ہیلپ اس لکھا ہوا کرتا تھا تو کبھی کچھ اور یہ الفاظ بہت ہی خراب رائٹنگ میں لکھے ہوا کرتے تھے، جیسے کسی بچے نے لکھے ہوں۔ اس کے علاوہ ان کو اپنے اپارٹمنٹ سے لمبے لمبے بالوں میں گنے بالوں اور لمبے لمبے بالوں میں بنے ہوئے کھلونے بھی ملا کرتے تھے، جو کبھی ڈونا کے بیڈ کے نیچے موجود ہوتے تھے یا پھر کبھی اس کی الماری میں۔ ڈونا اور اس کی دوست بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن ان کو یہ لگا کہ کوئی ان کی غیر موجودگی میں آ کر ان کے کمرے میں یہ رکھ جاتا ہے اور ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ ڈونا کی ڈال کے ساتھ ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا جو ان کے غیم و غمان میں نہیں تھا۔ ڈونا اور اس کی دوست دونوں اپنے اپارٹمنٹ کے اندر انٹر ہوئے۔ انہوں نے اپارٹمنٹس کی لائٹس آن کی تو انہیں یہی ڈال دروازے کے بالکل سامنے پڑی ہوئی ملی۔ کہانی کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس ڈال پر کے پیٹ پر بہت سارا خون لگا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس ڈال کے پیٹ کو کسی نے چھری سے کاٹا ہو۔ ڈونا اور اس کی دوست انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے اور فوراً اپنے اپارٹمنٹ سے باہر چلے گئے۔ تو اسی لیے ڈونا نے اپنے فیانسے کو اس رات اپارٹمنٹ میں بلانے کا سوچا۔ یہ لوگ سخت ڈرے ہوئے تھے۔ ڈونا کا فیانسے اس کے اپارٹمنٹ میں رات کو رہنے تو آ گیا اور اسی رات ان کے ساتھ ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ڈونا اور اس کے فیانسے نے اس ڈال کو ایک سٹور میں بند کر دیا تھا، اور جب یہ لوگ سو گئے تو ڈونا کے فیانسے کو احساس ہوا کہ وہی ڈال کہ اس کی گردن پر چڑھی ہوئی ہے اور اس کا گلا دبا رہی ہے۔ یہ فوراً اٹھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اس کی گردن پر نشان بنے ہوئے تھے۔ پھر بھی اس کو لگا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ ڈال ابھی بھی سٹور میں ہی موجود تھی۔ خیر اگلے ہی دن ڈونا نے اس وقت کے مشہور نارمل انویسٹیگیٹر ایڈ اور وارن لورن کو کانٹیکٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایڈ اور نورن، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، یہ ایسے ہزاروں کیسز پر کام کر چکے تھے
ان دونوں نے اس ڈور پر انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی۔ انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس اپارٹمنٹ میں ڈونا رہتی تھی اسی اپارٹمنٹ میں ایک 7 سالہ بچی کا قتل ہو چکا تھا، لیکن اس کیس میں اس بچی کا کتنا تعلق تھا اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ایڈ اور وارن لورین نے اس ڈال کو اپنے پاس رکھ دیا۔ ان کے مطابق اس ڈال کے اندر کوئی ایون ڈیون موجود تھا جو انسانوں کو تنگ کر رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس ڈال کو اپنے میوزیم میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا جس کا نام وارنز اوکر میوزیم ہے۔ یہ ڈال آج بھی ایک شیشے کے گلاس کے اندر موجود ہے اور اس کو چھونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی ڈال کی وجہ سے اینابیل ڈال کا وہ خوفناک کریکٹر بنایا گیا تھا اور اس سے کافی ساری موویز بنی تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کہانی کی حقیقت کیا ہے، یہ کسی کو کچھ صحیح پتہ نہیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو لازمی لوگوں تک شیئر کیجئے گا تاکہ انہیں بھی اس اینابیل کی سٹوری کا پتہ چل سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دنیا گول ہے۔ اللہ حافظ۔